تفسیری کتاب عالی جناب پروفیسر مفتی مشتاق تجاروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کتاب کا تعارف آپ اپنے لفظوں میں ہمارے سامعین کی خدمت میں پیش کریں تاکہ لوگ کتاب کو بھی دیکھیں اور صاحب کتاب کے ذریعہ کتاب کے تعارف کو بھی ملاحظہ کریں۔ عزت مآب مفتی مشتاق تجاروی صاحب۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ خانقاہ عارفیہ میں دوبارہ حاضری میرے لیے بند مقرر کی طرح بہت ہی باعث سعادت اور خیر و برکت۔ یہاں سے پہلے بھی میں حاضر ہوا تھا اور اس دفعہ ایک سے زیادہ قیام کا بھی موقع ملا اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ اب تک محسوس ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ خواہش ہوئی کہ پھر حاضری ہو، لیکن وہ کرونا کا دور ایسا ہوا کہ اس میں بالکل راستے ہی بند مفلوج ہو کر رہ گئے، تو موقع ملا تو پھر حاضری ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی رہے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب داعی اسلام شیخ سعید صفوی میاں حضور کا کہ انہوں نے اس موقع پر اس کو یاد فرمایا اور جو ہمارے ساتھی ہمارے دوست احباب اسٹیج کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا بھی میں شکر گزار ہوں، خاص طور سے سر اللہ خان صاحب کا، مولانا حفیظ الرحمان کا، مولانا حسن سعید صفوی کا، مولانا ذیشان مصباحی کا اور مولانا ابو علی میاں صاحب ہیں، وہ ہمارے شاگرد بھی ہیں، اور جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب حضرات کا شکریہ۔ مجھے چند منٹ میں ذرا تعارف کرانا ہے اس کتاب کا۔ تو ایک کتاب کا جو رونمائی ہے وہ ایک خاص موضوع کے اعتبار سے ہو رہی ہے، خاص موقع کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ وہ موقع یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو بقائے باہم اور جو ایک پلورل سوسائٹی ہے، ایک تکثیری معاشرہ جو ہے، اس میں مسلمان کیسے رہیں، کیا کیا آپشنس ہیں مسلمانوں کے لیے، اور مطلب ایک اچھی بقائے باہم کے ساتھ کیسے اچھی زندگی گزاری جائے، امن ہو، شانتی ہو، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہو، اپنے اپنے مذہبوں کو، مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کے درمیان گفتگو ہو۔ اس حوالے سے یہ ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو اس نسبت سے میں عرض کروں کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کی جو سچویشن، جو کیفیت آج ہے، کم و بیش 1400 سال سے یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے کوئی اجنبی ہو ہندوستان کے لیے۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں کا یہاں آنا جانا تھا، اسلام آیا تب بھی یہاں مسلمان آتے رہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کا بڑا اکرام اور احترام کیا گیا۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ راجہ طاہر، جس کی محمد بن قاسم سے جنگ ہوئی تھی، اس کی حکومت کو قائم کرنے والے مسلمان تھے۔ راجہ طاہر کی حکومت مسلمانوں نے قائم کی تھی، اور اس کو مسلمانوں پر اتنا بھروسہ تھا کہ 3 سال کی جنگ کے بعد جب اس کو یہ لگا کہ وہ عربوں سے ہار جائے گا، تو اس نے اپنے بچوں کو مسلمانوں کے حوالے کیا کہ میرے بچوں کو لے کر ملک کے اندرونی حصے علاقوں میں چلے جاؤ، میرے بچوں کی آپ لوگوں سے زیادہ حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سچویشن اس دور سے قائم ہے۔ ہر دور میں جب دلی سلطنت بھی قائم نہیں ہوئی، جب حکومت قائم ہوئی تو پھر یعنی مسلمانوں کی ترکوں کی حکومت قائم ہوئی، تب بھی ایک بقائے باہم، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کی کیفیات رہی۔ اس میں کیا ہوا کہ بیچ بیچ میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہی آپس میں، مختلف سیاسی جنگوں کو بعض لوگ مذہبی رنگ دیتے رہے، ہمیشہ رہا، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس کی کوشش کی کہ ملک کے اندر جو ہندو مسلمانوں کے درمیان جو ایک یعنی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسا ماحول بنایا جائے کہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ یعنی وہ لوگ جو ہے ایک یعنی جو پولیٹیکل لڑائی ہو سکتی ہے، وہ اس میں اتفاق سے دونوں طرف مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں طرف جو ہے دو الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو مغلوں نے جو حکومت چھینی تھی وہ ہندوؤں سے نہیں چھینی تھی بلکہ مسلمانوں سے چھینی تھی۔ تو آپس میں ایک دونوں
دونوں پارٹیاں مسلمان بھی ہو سکتی ہیں، دونوں سیاسی جنگیں ہیں. تو جن لوگوں نے مسلمانوں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک مفاہمت اور بقائے باہم کی کوششیں کی، ان میں کئی اہم نام ہیں جن میں ایک نام دارا شکوہ کا بھی ہے. اور دارا شکوہ سے ہمیں اسی لیے دلچسپی پیدا ہوئی کہ وہ ایک اپنے وقت کے ایک امیر ترین آدمی، بہت پاورفل آدمی اور ایک پاورفل حکومت کے شہزادے، اور کم سے کم اپنی زندگی میں تو وہ ایک یہ مانا گیا تھا کہ وہی نائب بھی ہوں گے، چونکہ شاہ جہاں کے سب سے عزیز بیٹے وہی تھے، ممتاز محل اور شاہ جہاں کے. اور شاہ جہاں کی پوری کوشش تھی کہ شاہ جہاں کے بعد وہی بادشاہ بنے. اتفاق ہے جو حکومت تو واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ دے. انسانوں کی کوششیں رہ جاتی ہیں تو وہ بادشاہ نہیں بن سکے، لیکن اس وقت میں پوزیشن یہ تھی کہ شاید وہی بادشاہ بنے. اس پوزیشن میں رہتے ہوئے ذاتی ان کی کوئی ذاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے، لیکن ایک عوام کا اور ایک مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ مفاہمت کے لیے انہوں نے جدوجہد کی. اور ایک بات اور ہے، ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس پوزیشن میں رہتے ہوئے انہوں نے تصوف کو ذریعہ بنایا. وہ خود صوفی تھے اور عام طور پہ مغل جو ہے صوفی رہے ہیں، تصوف سے دلچسپی رہی ہے، لیکن زیادہ تر مغل جو ہے وہ نقشبندی صوفی رہے ہیں. لیکن دارا شکوہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ قادری صوفی ہیں، اور ان کی جو عقیدت تھی وہ اصل میں جو دارا شکوہ کے دادا تھے سلطان جہانگیر، ان سے شروع ہوتی ہے. سلطان جہانگیر کو میاں میر سے عقیدت تھی. سلطان جہانگیر کے بارے میں دارا شکوہ نے خود لکھا ہے کہ وہ صوفیوں سے بہت ناراض رہتے ہیں. کچھ رہے ہوں گے مسائل ان کے، تو جہانگیر کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کچھ اور بھی چیزیں تھیں، پینے وینے کی بھی عادت پڑ گئی تھی مختلف وجوہات کی بنیاد پر، لیکن میاں میر سے بڑی عقیدت تھی. تو میاں میر کی خانقاہ میں خود بھی جاتے تھے، شاہ جہاں کو بھیجتے تھے. اور جب یہ دارا شکوہ کی عمر 16-17 سال تھی، بلکہ 15 بھی نہیں، 15 سال تھی یا اس سے کم، تب یہ خانقاہ میں گئے. انہوں نے تفصیل سے وہ واقعہ لکھا ہے کہ میں جب خانقاہ گیا میں نے کیا دیکھا، کس طرح سے وہ متاثر ہوئے. اور اس وقت میں اتفاق یہ ہے کہ میاں میر کو لونگ چبا رہے تھے، تو میاں میر کو کچھ خیال ہوا، بزرگوں کی نظریں جو ہیں وہ بزرگ جانتے ہیں یا یہ کہ رب العالمین جانتا ہے، تو انہوں نے کچھ لونگیں منہ میں چبائی اور پھینک دی. دارا شکوہ نے وہ اٹھا کے کھائی. ہو سکتا ہے کہ کچھ قلب مائیت ایسا ہوا ہو. اس کے بعد وہ بڑے عقیدت مند ہو گئے، اور پھر کچھ دن کے بعد جب انہوں نے مرید ہونے کا ارادہ کیا تو اتفاق سے حضرت میاں میر کا انتقال ہو چکا تھا. تو حضرت میاں میر کے ایک مرید تھے خلیفہ ملا شاہ بدخشی، جن کا بڑا ذکر ہوتا رہا. ان سے انہوں نے مرید ہوئے، اپنا تخلص قادری رکھا، شاعری بھی کرنے لگے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. ان کی کم سے کم 15 کتابیں چھوٹی بڑی وہ اس وقت موجود ہیں. لیکن اندازہ یہ ہے کہ بہت ساری کتابیں اور بھی ہوں گی جو ضائع ہو گئی، اس لیے کہ پوری کایا پلٹ گئی تھی. وہ خاص طور سے جو سام گڑھ کی لڑائی کے بعد تو بالکل ایک طرح سے ان کا سب کچھ برباد ہی ہو گیا، اور وہ جو تھوڑا بہت وقت ملا تو اس میں وہ جنگلوں میں پھرتے رہے. لیکن جو ان کی موجود ہیں کتابیں وہ بھی تقریباً 14 یا 15 کتابیں موجود ہیں، جن میں سے سبھی چھپی ہوئی ہیں. ایک مقدمہ ہے جو فرانس میں ہے، ابھی اس کی اشاعت نہیں ہو سکی ہے. انہوں نے ایک البم بنایا تھا، اس کا مقدمہ جو ہے وہ ابھی شائع نہیں ہوا. ان کی جو سب سے اہم کتاب ہے وہ سفینۃ الاولیاء. سفینۃ الاولیاء صوفیہ کا تذکرہ ہے، اور وہ صرف صوفیہ کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک طرح سے ایک عام انسان کے لیے، عام مسلمان کے لیے ایک گائیڈنس ہے کہ مسلمان کیسے زندگی گزارے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، جو صوفیہ کے ساتھ نہیں کرتے. صوفیہ کے یہاں عام طور پہ 2ری صدی سے تذکرہ شروع ہوتا ہے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، خلفائے راشدین اور بعد اللہ صحابہ کا تذکرہ کیا ہے. پھر اہم صوفیہ کا کچھ جسم بتایا ہے، کیسے زندگی گزارتے ہیں، حکمت کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، ہمارے لیے نمونہ کیا ہے. بہت چھوٹے چھوٹے تذکرے ہیں، ان میں بہت یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہو، کہیں کہیں ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں عملی چیزیں ہیں صوفیہ کی. جس طرح سے جنت میں جانے کی ضرورت مردوں کو ہے، ایسی ہی جنت میں جانے کی ضرورت عورتوں کو بھی. مردوں کو بھی ایک آئیڈیل چاہیے، عورتوں کو بھی ایک آئیڈیل چاہیے. تو دارا شکوہ کی یہ کتاب اس طرح سے بالکل ایک آئیڈیل کتاب ہے کہ اس میں جیسے مرد صوفیہ کا تذکرہ ہے، ایسے خواتین صوفیہ کا بھی تذکرہ ہے. اور خواتین میں بھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ 36 منتخب خواتین کا ذکر کیا ہے
جہاں عورت جس سواری میں جا رہی ہو اس سواری کو دیکھنا بھی، بڑے گھرانوں کی عورتیں اگر کس سواری میں جا رہی ہیں اس سواری کو دیکھنا بھی گناہ ہوتا تھا۔ ایسے میں ایک جو حکومت کا بہت عظیم ترین آدمی ہے وہ عورتوں کو ایک نمونے کے طور پر، تو بنیادی بات ان کے ذہن میں یہی ہے کہ جس طرح سے مردوں کو ضرورت ہے ایسی عورتوں کو بھی ضرورت ہے، تو جو راہ ہدایت اور جو ایک عملی زندگی کی سفینۃ الاولیاء اہم ترین کتاب ہے دارا شکوہ، اور اردو میں بھی ملتی ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے۔ دوسری کتاب انہوں نے لکھی سکینۃ الاولیاء۔ سکینۃ الاولیاء ایک طرح سے ان کا ریسرچ ورک ہے، جیسے آج کے دور میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے اس طرح کا کام ہے ان کا۔ 6 سال انہوں نے محنت کی، پی ایچ ڈی لوگ 5 سال میں 6 سال میں کرتے ہیں، 6 سال انہوں نے محنت کی، اسی طرح ریسرچ کی جیسے آج کل لوگ ریسرچ کرتے ہیں، اور اپنے پیر اور پیر کے جو مریدین تھے یعنی میاں میر قادری اور ملا شاہ بدخشی اور دوسرے مریدین تھے ان کے حالات لکھے۔ حضرت میاں میر قادری چونکہ لاہور میں تھے تو لاہور کو بہت ڈیولپ کیا انہوں نے، لاہور ہی میں رہے، وہ جگہ جگہ جہاں میاں میر قادری جاتے تھے وہاں گئے، لوگوں سے پوچھا، مشورے کیے، ان کی تاریخ پیدائش کی تحقیق کرنے کے لیے ان کے گاؤں گئے، وہ گاؤں بھیجا ایک آدمی کو، بالکل ایک ریسرچ کے اعلیٰ پیمانے کے مطابق انہوں نے وہ کتاب لکھی، اور بڑی اہم کتاب ہے وہ بھی، اور اس میں بھی بڑی حکمت اور نصیحت ہے لوگوں کے لیے۔ اچھا ایک چیز یہ ہے کہ وہ بادشاہ تھے پورے ملک کے، اور ماحول ایسا نہیں تھا کہ وہ یعنی کمیونل فیلنگ زیادہ نہیں تھی، جو مسلمان جس طرح سے ان کو اپنا حاکم مانتے تھے ایسے ہی غیر مسلم حضرات بھی ان کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور ان کے یہاں بھی غیر مسلموں کو ویسے ہی رسائی تھی جیسے مسلمانوں کو رسائی تھی، زیادہ سے زیادہ صلاحیت دیکھی جاتی تھی جس کے اندر جو خوبی ہو۔ شاہجہاں کے وزیر ایک غیر مسلم تھے، پنڈت، وہ اور بہت سے یعنی اکبر کے زمانے میں جو اکبر کے 9 رتن تھے ان میں کئی غیر مسلم حضرات تھے۔ دارا شکوہ نے بھی کئی غیر مسلموں کو اپنے ساتھ رکھا، تو دارا شکوہ کو احساس ہوا کہ ایک باہمی مفاہمت کے لیے صرف مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کافی نہیں ہے، غیر مسلموں کے یہاں جو حکمت اور دانش ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو دارا شکوہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا انہوں نے مجمع البحرین۔ مجمع البحرین پرانی اصطلاح ہے، یعنی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انہوں نے یہ اپروچ کی ہے کہ تصوف ایک دریا ہے اور ویدانت ایک دریا ہے، تو ان دونوں میں کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو کامن ہو، تو اس نیت سے انہوں نے مجموع البحرین کے نام سے کتاب لکھی اور دونوں مذہبوں کے درمیان جو بنیادی جو کامن یا جو مشترک تعلیمات تھی ان کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ ممکن ہے کہ اس میں انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہوں، کیونکہ جب ایک آدمی کوئی خاص ٹارگیٹ بنا کے چلتا ہے تو پھر اس کی نظر جو ہے وہ یہ اس کی نظر سے وہی چیزوں کو ڈھونڈتی ہے، بسا اوقات وہ غلطی بھی کر جاتا ہے، ہو سکتا ہے ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں اس میں، لیکن ان کی جو نیت ہے اور جو انٹینشن ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے کہ انہوں نے دونوں کو۔ اچھا ایک بات اور ہے، جو مجموع البحرین ہے یہ واحد کتاب ہے جس کے مخاطب عوام نہیں ہیں، انہوں نے واضح طور پر مقدمے میں لکھا ہے کہ عوام کے لیے میں نہیں لکھ رہا ہوں، یہ شاہی گھرانے کے لیے کتاب لکھی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ شاہی گھرانے کے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو سمجھیں اور ان میں جو اچھی چیزوں ان کو وہ قبول کر کے اور ایک مفاہمت کا ماحول پیدا ہو۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ ہو گیا، میں جو ایک جو اگلا حصہ ان کا اس کے بعد کا ہے وہ ایک چیز یہ ہے کہ پھر انہوں نے جیسے اکبر نے بھی یہ کام کیا کہ مختلف مذاہب کے درمیان مفاہمت کے لیے ان مذاہب کے متون کا مطالعہ کیا۔ جو مہابھارت کا ترجمہ اکبر نے کروایا تھا اس کا مقدمہ ابو الفضل نے لکھا، کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کے مقدمے میں ابو الفضل نے یہ لکھا ہے کہ اس کتاب کے ترجمے سے مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہندوؤں کا جو مذہب ہے وہ بھی بے بنیاد نہیں ہے، کچھ بنیادیں ہیں ان کے اندر بھی، تاکہ وہ جو آپس میں جو دوریاں ہیں جو خلیج ہیں وہ کم ہو سکیں، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی مذہبی لوگ ہیں۔ دیکھیے مذہب پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اگر یہ پتہ ہو کہ کسی کو مادر پدر آزاد ہے، کسی چیز کو نہیں مانتا، آپ کسی کو قسم دلائیں گے تو کس کی دلائیں گے؟ مسلمان ہیں تو اللہ کی دلائیں گے، قرآن کی دلائیں گے، غیر مسلم ہے تو پتا کی دلائیں گے، اور اگر جو کسی مذہبی کو نہیں مانتا تو کیا کریں گے؟ کس بنیاد پہ آپ اس کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ تو ایک اکبر نے بھی یہ گویا شروع کیا تھا، دارا شکوہ نے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا، انہوں نے خود عیسائیت کا مطالعہ کیا، یہودیت کا مطالعہ کیا۔ دارا شکوہ کے بہت سے ملازم عیسائی تھے،
بلکہ ایک جو ان کا جو ایک نوکر جو تھا وہ اٹالین تھا، جس نے داراشکوہ کے اوپر پھر یورپ میں کافی کام کیا اور کافی داراشکوہ کے بارے میں جھوٹ موٹ بھی بولے، جو اورنگزیب کو زیادہ بدنام کسی نے کیا. اس کا نام تھا نکولا منوچی، یہ نام تھا اس کا. تو اٹالین تھا. تو اس دوران داراشکوہ نے بنارس سے بہت سے پنڈتوں کو بلایا اور خود سنسکرت زبان سیکھی اور اس میں اتنی مہارت حاصل کی کہ وہ سنسکرت کے اندر خود لکھنے لگے. داراشکوہ کا سنسکرت میں لکھا ہوا ایک خط موجود ہے، لیکن ان کا مقصد وہ کوئی کہیں پروفیسر بننا نہیں تھا کسی یونیورسٹی میں سنسکرت ڈپارٹمنٹ کا. بنیادی طور پر وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس میں ہے کیا جو ہندو مذہب کی تعلیمات ہیں. تو انہوں نے اپنشد کو منتخب کیا. اپنشد کا مطالعہ کیا اور ان کو احساس ہوا کہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو شاید یہ ایک نئی چیز لوگوں کے سامنے آئے گی. تو سر اکبر کے نام سے اپنشد کا انہوں نے ترجمہ کیا. اس ترجمے میں بڑی تحقیق کی انہوں نے اور مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے ہندوؤں کے دارالعلوم بنارس سے لوگوں کو بلایا اور جو ترجمہ وہ کرتے تھے وہ ان لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کرتے تھے، الرٹ اپنی. تو اس طرح سے وہ ترجمہ کیا. تو اس کے دوسرے بہت اہم اثرات ہیں اس ترجمے میں. آپ دیکھیے کہ جو عالمی سطح پر ہندو دھرم کا مطالعہ شروع ہوا تو عالمی سطح پر ایک اورینٹلزم کی ایک نئی تحریک جو چلی، خاص طور سے جو اورینٹل اسٹڈیز کی تحریک چلی یورپ میں، اس کتاب کا بڑا اہم رول ہے. عیسائیوں نے یورپ میں اس کتابوں کو پڑھا، ترجمہ کیا اس کا اپنی زبانوں میں. کیونکہ سنسکرت زبان کو لوگ جانتے نہیں تھے، فارسی زمانے کی علمی زبان تھی، فارسی سے لوگ واقف تھے، تو اس لیے وہ اس کتاب کے ذریعے ہندوؤں کی روایت سے واقف ہوئے. پھر وہ ہندوستان آئے اور یہاں پھر انہوں نے سنسکرت کی کتابوں کا اور سنسکرت کے مخطوطات کا، مینوسکرپٹ کا، انسکرپشن کا مطالعہ کیا اور ایک پوری مستشرقین کی ٹریڈیشن بنی. ٹرانسلیشنس کیے. میکس مولر جو ہے اس نے میکس مولر ہے، منیر ہے، بہت سارے وہ لوگ آئے. تو بنیادی طور پر داراشکوہ کے ہی وہ اثرات تھے. تو داراشکوہ نے اب دیکھیے 3 اسٹیپ ہو گئے. پہلا اسٹیپ ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے تصوف کو ایک ذریعہ بنایا. دوسرا اسٹیپ ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مفاہمت اور قربت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ہندو دھرم اور اسلام کی جو یعنی خاص طور سے تصوف کی جو مشترک معلومات ہیں، یہ معاف کیجیے گا مشترک تعلیمات ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر کے اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ اس کے ذریعے اختلافات دور کیے جا سکتے ہیں. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں کو ترجمہ کر کے وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، علمی زبان میں پیش کیا، تاکہ مسلمانوں کے اندر بھی، کیونکہ دیکھیے معاف کیجیے گا یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں علم وہ تھا جو مسلمان کی زبان سے نکلے، تہذیب وہ تھی جو کوئی مسلمان کرے، تمدن وہ تھا جو یعنی ایک طرح سے علمی، تہذیبی، ثقافتی روایت جو تھی پوری کی پوری مسلمانوں کے زیر اثر. تو اگر مسلمان کسی چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ تہذیب کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسے آج کے دور میں اگر کوئی آدمی انگریزی کا لفظ صحیح طرح سے نہ بولے تو لوگ اس کے علم میں شک کرنے لگتے ہیں. ایسا ماحول بنا ہوا ہے. آپ کسی سے بات کیجیے آپ کہاں سے آئیں؟ جی فلاں یونیورسٹی سے آئے ہیں. اب وہ آپ سے اردو ہندی میں بات ہی نہیں کریں گے، وہ انگریزی میں کریں گے بات. اور اگر آپ نے انگریزی میں بات نہیں کی تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی چچا بھتیجا کچھ ہوگا، اپائنٹمنٹ ہو گیا ہوگا، آتا مطلب کچھ نہیں. ایسا ذہن بنا ہوا لوگوں کا. یہی ماحول اس زمانے میں مسلمانوں کا اور فارسی کا تھا کہ جو مسلمانوں کے یہاں جو چیز قابل اعتماد ہے وہی قابل اعتماد مانی جاتی ہے. تو اس کا ترجمہ کیا کہ وہ بھی پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں اور اس میں جو اچھی چیزیں ہوں ان کو اپریشیٹ کریں اور آپس میں ایک مفاہمت کا ماحول پیدا ہو. تو بہرحال داراشکوہ کی یہ اچھا ایک بات اور ہے، زبان کے لحاظ سے بڑی غیر معمولی شخصیت ہے. اتنی اچھی ہے. تو پروفیسر اخلاق صاحب موجود ہیں، مجھے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا بہت میں نے پڑھایا تو اندازہ یہ ہے کہ فارسی زبان بہت اچھی اردو لکھتے تھے، بڑی رواں دواں اور ادبی معیاری زبان لکھتے تھے. ایک بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جیسے لوگ علم حاصل کرتے ہیں کس کے لیے
ملازمت کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، اس کو پیسے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ اس کے لیے ضرورت، انہوں نے خالص علم کے لیے سیکھا، خالص علم کے لیے مطالعہ کیا. اور آج بھی دنیا کی مختلف لائبریریوں میں ایسی بہت سی کتابیں ہیں جن کے اوپر دارا شکوہ کے دستخط ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب میں نے مکمل کی یا مہر بھی ہے کہ دستخط ہے. تو بہت وسیع المطالعہ آدمی تھے. اور مغلوں میں پڑھنے کا رواج تو رہا ہے، لیکن بابر کے بعد، بلکہ بابر سے بھی کہہ سکتے ہیں، بابر خود بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کی اپنی کتابیں ہیں، لیکن یہ کہ دارا شکوہ جو ہے وہ بڑی غیر معمولی شخصیت ہے. اور بہت پھر شاعر بہت اچھے تھے، عیسائیت کی مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا تھا، اور ان کا ایک بہرحال ویژن یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر ایسا ماحول پیدا ہو جس میں ہندو اور مسلمان باہمی مفاہمت کے ساتھ رہ سکیں. اب اگر دارا شکوہ بادشاہ بنتے تو کیا ہوتا، یہ تو اب یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن بہرحال انہوں نے جو کام کیا اور ہمارے سامنے جو کام ہے وہ قابل ستائش ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا، وہ نہیں اس طرح کے کام کیے جائے تاکہ ملک کے اندر اچھا ماحول پیدا ہو. دیکھیے دنیا جو ہے رب العالمین کی، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ یہ دنیا اللہ کا کنبہ ہے نا. اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کا کنبہ ہے، سب اللہ کا کنبہ ہے، مخلوقات ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے. اس کے لیے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے لیے اچھا ہے. ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ باہمی مفاہمت پیدا ہو. وہ دیکھیے ہم لوگوں کے یہاں ایک کہاوت ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا تو کچھ نہ کیا. بہت غلط بات ہے، قرآن کی تعلیمات کے صریح خلاف ہے. اللہ کا فرمان ہے ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کے ساتھ بدلہ دینا. کیا ہوگا؟ سب کچھ بدل جائے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس سے دشمنی ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا. بہرحال اب میں نے اپنے شاید زیادہ ہی وقت لے لیا. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ فی الدارین خیرا. السلام علیکم.